جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نشریات میں ایک بار پھر وظائف کا ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے. جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج بخیر؟ بار روزہ آ گیا جی الحمدللہ پتہ ہی نہیں چل رہا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین. آتے ہیں جی سوال کی طرف آتے ہیں. یہ پوچھا ہے رباب صاحبہ نے لاہور سے. اللہ نے ماں کے دل میں اپنے بچوں کے لیے جتنی محبت رکھی ہے اس کو کوئی ماں ہی سمجھ سکتی ہے. وہ زندگی بھر بچے کے لیے تکلیف اٹھاتی ہے, ہنسی خوشی تکلیف برداشت کرتی ہے تاکہ بچہ زندہ رہے, بچہ خوش رہے. لیکن اگر کسی کا بچہ ہی مر جائے تو جدائی کی یہ تکلیف شاید ان تمام تکالیف پر بھاری ہے. میرے پیدر پہ 2 بچے بچپن ہی میں فوت ہو گئے ہیں. اب حال یہ ہے کہ میں اس وقت لاولد ہوں. کوئی دعا بتائیے کہ صبر آ جائے اور اللہ خوشیاں عطا فرمائے. یہ تو اب ایک صدمے کی انتہا ہے جو ایک ماں کو, مجھے پڑھتے ہوئے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا. کہیے گا اس پہ کیا. اچھا بندہ یہ پڑھ بھی نہیں سکتا. ہاں واقعی پڑھتے ہی مجھے عجیب سی. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس بہن کو اور ان کے علاوہ کسی بھی بہن کا یہ معاملہ ہے تو صبر عطا فرمائے. الہ آمین. اور اللہ رب العالمین انہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے. الہ آمین انشاءاللہ. اچھا کہنا آسان ہے جی ہاں جی ہاں جی ہاں کہ کسی کا بچہ اس طرح اٹھ جائے, انتقال کر جائے, تو کہنا بہت آسان ہے کہ جی صبر کیجئے. لیکن جس پر بیت رہی ہوتی ہے نا تو وسیم بھائی صبر کرنا آسان نہیں ہوتا. اور خاص طور پر جس کی مدتوں کے بعد اولاد ہوئی ہو. تو اللہ رب العالمین ایسے جتنے بھی فیملیز ہیں سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. الہ آمین انشاءاللہ. اور بہترین بدل عطا فرمائے. اچھا میں جو دعا بتا رہا ہوں یہ دعا قرآنی بھی ہے, ٹھیک ہے, اور حدیث پاک میں بھی ہے. اچھا اچھا دونوں. قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 ہے, اوکے, جس میں فرمایا کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ, کہ ایمان والے وہ ہیں, کیونکہ ایمان والوں کا ذکر ہے, ایمان والے وہ ہیں کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے نا تو وہ آہو فغاں نہیں کرتے, شکوہ شکایتیں نہیں کرتے, چیخم پکار نہیں کرتے, چپ چاپ اگر آنسو آ جائیں تو ٹھیک ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے اگلے مرحلے میں یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ پڑھتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں, یہ ہدایت پا چکے ہیں. واہ واہ واہ. اچھا اب حدیث پاک کی طرف آ جائیے. مسلم شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث پاک کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اب پوری دعا ہے, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اس کا مطلب یہ ہے ترجمہ کہ پورے کا ترجمہ انا للہ سے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹیں گے. یا اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس سے اچھا بدل عطا فرما. یہ دعا ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مصیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کا انتقال ہو جائے یہی مصیبت ہے؟ نہیں, میرے آقا فرماتے ہیں کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے نا, اچھا یہ بھی مصیبت ہے, اچھا یہ بھی پریشانی ہے. کسی کا چراغ بجھ جائے یہ بھی پریشانی ہے, اچھا ٹھیک ہے نا. تو مومن کو ہلکی سی پریشانی بھی آئے تو یہ دعا پڑھ لے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اس کا جو ہے نا اس کی فضیلت کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میرے پہلے شوہر کا انتقال ہوا, بڑی محبت کرتے تھے مجھ سے, ابو سلمہ کا, تو میں بڑی غمگین ہو گئی. کیا مجھے اتنا اچھا شوہر مجھ سے جدا ہو گیا؟ کہا کہ مجھے رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث پاک یاد آئی تو میں نے یہ پڑھ لیا. اور عدت گزرنے کے بعد میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے کائنات کے محبوب علیہ السلام کی زوجیت میں ہونے کا شرف عطا ہو گیا. کیا بات. اور اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, جو مصیبت کے وقت پڑھے گا
اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جنت میں گھر عطا فرمائے گا. کیا بات اور میں یہاں پر اولاد کے حوالے سے بھی عرض کروں کہ جن کی اولاد اس طرح بچپن میں چلی جائے نا، صبر کا مقام تو ہے، صبر جمیل کریں. اس کا اجر کیا ملے گا؟ یہ بچہ روز قیامت حدیث پاک کے مطابق جنت میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک اپنے ماں باپ کو لے کر نہ جائے. اللہ 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 اکبر. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. جزاک اللہ. اب میں ایک اور سوال بھی، چونکہ بہت سارے سوالات آتے ہیں تو وہ اکثر لوگ یہ نیند کے حوالے سے کہ جی ایک پرسکون نیند کے لیے ذہن بہت منتشر رہتا ہے تو ایک پرسکون نیند نہیں آتی، وقت پہ نہیں آتی، کیا اس کے لیے کوئی ہے کوئی اس طرح کوئی پڑھا؟ یہ تو ہمارے معاشرے کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. نیند نہیں آتی، ہاں نیند کا خمار ہوتا ہے، نیند نہیں آتی. ہاں جی جی. اچھا ایک بات اور بھی عرض کر دوں، یہ دعا ہاں جب پریشانیوں پڑھ لیں، ویسے اس بہن کے لیے کہوں گا کہ فجر کے بعد اور عشاء کے بعد 11 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں. صحیح. اچھا اب آ جائیں جن کو نیند نہیں آتی، ہاں پہلے تو میں دوا بتاؤں گا ٹھیک ہے. کہ سونے سے پہلے نا وضو کر لیں. واہ واہ واہ. یہ کر کے دیکھیں آپ. اچھا جی مدد جی ملے گی. ہاں. اچھا وضو کر لیں اور اس کے بعد نا اپنے ذہن کو تمام پریشانیاں، تمام تفکرات، تمام خیالات سے بالکل علیحدہ کر لیں. صحیح ہے. سوچے نہیں. یہ سوچے لامحدود ہوتی ہے جو سونے نہیں دیتی. یہ کام کر لیں اور اس کے بعد کچھ اور نہیں کرنا. آپ نے 7 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھنی ہے. اچھا الم نشرح لک صدرک. کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں فرمایا؟ ووضعنا عنک وزرک. اور ہم نے آپ کا بوجھ نہیں اتارا. الذی انقض ظہرک. جس نے آپ کی پیٹھ کو جھکا دیا تھا. ورفعنا لک ذکرک. ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا نہیں فرمائی. فإن مع العسر یسرا. ان مع العسر یسرا. بے شک ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے. فإذا فرغت فانصب. جب آپ فارغ ہو عبادت سے تو دعا کیجئے. وإلی ربک فارغب. اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے. کیا بات ہے. یہ 7 مرتبہ پڑھیں. میں نے ایک مرتبہ ایک بندے کو بتایا، اس نے کہا مفتی صاحب نہیں ہوگا. میں کر کے دیکھو. آپ یقین کریں، کہتا ہے کہ 7 مرتبہ پوری نہیں ہوتی، مجھے نیند آ جاتی ہے. اچھا جی جی. ارے اور اول آخر درود شریف پڑھ لیں. کیا بات ہے بھائی، بڑا زبردست ہے نا. اس کو تو بہت سارے لوگ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. بہت نوازش، بہت شکریہ. ہم انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پہ کوشش کریں گے آپ کے وظائف جتنا دامن کی گنجائش ہوتی ہے جتنے زیادہ ہم پوچھ سکیں وہ مفتی سہیل احمدی صاحب سے پوچھیں گے انشاءاللہ. آپ اپنے وظائف جو آپ چاہتے ہیں وہ سوالات کی صورت میں بھیجتے رہیے. ایک بریک کے بعد ہمارا نعتیہ مقابلہ ہے انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں